اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم کرتا ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو نہ ادب والے مہینوں کی نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبہ کو جا رہے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں ہاں جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ ظلم زیادتی میں مدد نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو اور جو کسی ضرب سے مر گیا ہو جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو لیکن تم اسے ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو اور یہ بھی کہ قرآن کے تیر کے ذریعے فال گیری ہو یہ سب بدترین گناہ ہے آج کفار
دین سے نا امید ہو گئے، خبردار ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا نام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ پس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے بشرط کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور بہت بڑا مہربان ہے۔ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھا رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، بس جس شکار کو تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اس سے کھا لو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جب کہ تم ان کے مہر ادا کرو، اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5۔ محترم حاضرین، یہاں سے الحمدللہ سورہ مائدہ کا آغاز ہوا۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں جو کھانے کو رکھنے کے لیے لگایا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، اور اس سورہ کے بالکل اخیر میں اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا، انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتارے جس میں تمام چیزوں کو اور ڈشز کو لگا دیا گیا ہو۔ لیکن اللہ نے اس دسترخوان کے تعلق سے یہ کہا تھا، ٹھیک ہے، اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ تمہارے مطالبے کے پر یہ دسترخوان نازل ہو تو اللہ کی طرف سے بھی اس شرط کو یاد رکھیے گا کہ اس دسترخوان کے نازل ہونے کے بعد اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا ہے تو پھر اللہ ایسا عذاب نازل کرے گا کہ تم سے پہلے یا بعد والے کسی کے پر ویسا عذاب نازل نہیں کیا گیا۔ مفسرین نے اس کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ بہرحال یہ دسترخوان نازل نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ نے اس کی شرط بہت کڑی رکھی تھی کہ اگر اس کے نازل ہونے کے بعد ایمان نہیں لایا گیا تو نتیجہ بڑا بھیانک نکلنے والا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے اور اس بارے میں جو مطالبہ انہوں نے کیا تھا اسے ملتوی کر دیا، کینسل کر دیا۔ سورہ مائدہ، اس کے تعلق سے جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا کہ سورہ مائدہ مدنی سورہ ہے اور حلال و حرام سے متعلق احکامات کے پر مشتمل ہے، اور یہ اخیر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل اخیر مرحلے میں نازل ہوئی۔ اس میں حلال و حرام کے تعلق سے باتیں بیان کی گئی ہیں۔ دیکھیے، اللہ نے ابتدا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو۔ اب یہاں عہد و پیمان، ایک تو عہد جو اللہ سے کیا گیا ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اور عبادت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ اللہ کے کہے کو مانا جائے۔ اللہ جس چیز کو حلال کرے اسے حلال مانو، جس چیز کو حرام ٹھہرا دے اس کو حرام۔ کسی انسان یا کسی علماء یا مفتی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام کریں۔ حلال و حرام شریعت سازی ہے، اور شریعت سازی مکمل طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں۔ اس میں نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی ولی، نہ پیر ولی بزرگوں، کسی کو اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ اب یہاں عقود سے متعلق وہ باتیں بھی آتی ہے جو ہماری اپنی زندگی کے اندر ہے۔ ہم نے اگر کسی سے وعدہ کر لیا یا کسی چیز کے بارے میں عہد و پیمان کر لیا تو ہمیں اسے پورا کرنا چاہیے۔
قرآن کہہ رہا ہے کہ آپس میں جو بھی وعدے ہوں، آپس میں جو بھی عہد ہو، ان تمام چیزوں کو پورا کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ زبان اور اعتبار و یقین کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا میں نے زبان دی ہے، زبان دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ بات میں نے کہہ دی ہے، اس کے پر قائم رہوں گا۔ قرآن نے اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا، اوفوا بالعقود، کہ جو کچھ بھی تم عہد و پیمان کرو، ایک دوسرے سے بات چیت کرو، تو اس میں اپنی زبان کے پر قائم رہو، تاکہ تمہاری ذات، تمہاری بات کے پر لوگوں کو اعتبار و یقین ہو۔ اگر کوئی شخص اپنی بات سے مکر جاتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی اس سے عہد و پیمان نہیں کرتا، لین دین نہیں کرتا، یا کسی قسم کا ویوہار نہیں کرتا، اس کو معلوم ہے یہ دھوکہ دیتا ہے، اور دھوکے سے بچنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ اس سے عہد و پیمان، لین دین، ویوہار نہیں کرتے ہیں۔ تو تمہاری اپنی شخصیت، تمہارے اپنے معاملات بگڑنے والے ہیں، لہذا ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے اپنی زبان کے پر قائم رہتا ہے، زبان سے جو بات کہتا ہے اسے پوری کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ سچائی اس کی زبان کے پر جاری ہوتی ہے۔ اب یہاں اللہ نے حلال و حرام کے تعلق سے ارشاد فرمایا، ایک اصولی قاعدہ، احلت لکم بہیمۃ الانعام۔ بہیمۃ الانعام کن کو کہا جاتا ہے؟ جن کو کھر ہوتی ہے، اور اس ضمن میں مفسرین نے بیان کیا کہ اونٹ ہے، گائے ہے، بکریاں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضمن میں روایت ہے کہ تمہارے لیے ان جانوروں کا گوشت حلال کر دیا گیا ہے جو بہیمۃ الانعام، جسے ہم چوپائے کہتے ہیں، کھر والے جانور۔ لیکن قرآن نے کہا الا ما یتلا علیکم، مگر جن کے تعلق سے تم لوگوں کے سامنے تلاوت کر دی گئی، احکامات بیان کر دیے گئے کہ نہیں، اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ اب اس ضمن میں قرآن نے ایک اصول بیان کیا، اور ہمیں اسی اصول کو سمجھنا چاہیے۔ اب اگر حلال کے بارے میں چیزوں کو بیان کیا جاتا، یہ حلال، یہ حلال، یہ حلال، بہت لمبی لسٹ ہو جاتی، اور حرام کے بارے میں بھی اسی طرح اگر بیان کیا جاتا تو بہت لمبی لسٹ ہو جاتی۔ چنانچہ شریعت نے اس کے بارے میں اصول بیان کیا۔ اصول کیا بیان کیے گئے؟ چوپائے، بہیمۃ الانعام، یعنی جنہیں کھر ہوتی ہے وہ جانور تمہارے لیے حلال ہے۔ اب جتنے بھی جانوروں کو کھر ہوگی وہ ہمارے لیے حلال ہوں گے، جیسا کہ گائے ہے، بیل ہے، بکریاں ہیں، بھیڑ ہے، یہ سب ہمارے لیے حلال۔ اور جنگلی جانوروں کے اندر بھی جن کو کھر ہے وہ ہمارے لیے حلال، چاہے وہ زیبرا ہو یا تو زراف ہو، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے حلال ہے۔ یہ اصول اور ضابطہ بیان کر دیا گیا۔ البتہ یہاں پر ایک چیز یاد رکھیے کہ ان اصول میں سے کچھ کو الگ کیا گیا، جیسا کہ گدھا، یہ ابتدا اسلام کے اندر حلال تھا، لوگ اس کو استعمال کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں فتح خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلوا کر یہ کہہ دیا کہ اب تمہارے لیے گھریلو گدھے کا گوشت حرام کیا جا رہا ہے، لہذا اب اس کے بعد گدھوں کے کاٹنے کے پر، ذبح کرنے پر، اس کے گوشتوں کے پر پابندی ہے۔ حالانکہ گدھا یہ بہیمۃ الانعام میں آتا ہے، اس کو بھی کھر ہے، اس کے پاس پنجے نہیں ہوتے جیسا کہ شیر ہے، کتے وغیرہ کے پاس پنجے ہوتے، تو یہ اصول ہے۔ اب یہاں ایک اور اہم بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمر اللحم الاہلی کہا، یعنی گھریلو گدھے کا گوشت۔ اب جو جنگلی گدھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمار الوحشی، جنگلی گدھا کس کو کہا ہے؟ وہ ہمارے لیے حلال ہے، وہ زیبرا ہے، اسے عربی زبان کے اندر الحمار الوحشی کہا جاتا ہے، جنگلی گدھا وہ حلال ہے، گھریلو گدھا وہ حرام کیا گیا ہے۔ اب یہاں آگے جیسا کہ درندوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم اور احمد اور ترمذی کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحرم کل ذی ناب من السبع ومخلب من الطیر۔ اب پرندوں کے درمیان مسئلہ تھا کہ پرندہ کون حلال کون حرام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی آسان چیز بیان کی، ہر وہ پرندہ جو چنگل کے ذریعے شکار کرتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھیے چیل ہے، کوا ہے، عقاب ہے، شکرا جس کو کہا جاتا ہے، یہ شکاری پرندے ہیں، یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، بلکہ وہ پرندے ہمارے لیے حلال ہیں جو چونچ کے ذریعے سے غذا کو استعمال کرتے ہیں، یہ واضح ہے۔ اب یہاں طوطے کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں، مٹھو جس کو ہم کہتے ہیں پوپٹ، وہ بھی حلال ہے، اس لیے کہ پنجے سے وہ صرف پکڑ کر کھاتا ہے، شکار نہیں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو پنجوں کے ذریعے شکار کرتا ہے، طوطے کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ شکار نہیں کرتا ہے، لہذا طوطا حلال ہے، اس کے حرام ہونے کے بارے میں کوئی شبہ، اس کے حلال ہونے کے بارے میں کوئی شبہ نہیں، حرام ہونے کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں پیدا کرنا چاہیے اور اس میں شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔
درندوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل ذی ناب من السبع، ہر وہ درندہ جس کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں. انسان کو بھی دیکھیے کہ 4 نوکیلے دانت ہوتے ہیں اور یہ گوشت خوری کی علامت ہوتی ہے. جتنے بھی گوشت خور جانور ہیں اللہ نے فطری طور کے پر ان کے دانت ویسے ہی بنائے. یہ بات الگ ہے کہ انسان کا یہ جو دانت ہوتا ہے زیادہ بڑا نہیں ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے، لیکن بقیہ جتنے درندے ہیں، چاہے آپ کتا دیکھیے، شیر دیکھیے، یا اس کے علاوہ اس پرجاتی کے اس نسل کے جتنے بھی جانور ہیں، یہ تمام کے دانت بڑے ہوتے ہیں اور وہ اسی دانت کے ذریعے سے شکار کرتا ہے. اور اللہ نے اس کے دانت اتنے نوکیلے بنائے جس کی بنیاد کے پر وہ گوشت خوری آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے. علاوہ ان لوگوں کو اللہ نے پنجے بھی دیے کہ وہ اپنے پنجوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں، شکار کے پر استعمال کرتے ہیں. ورنہ بقیہ وہ تمام جانور جو ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں ان لوگوں کو آپ دیکھیے کہ ان کو کھر ہوتے ہیں، پنجے نہیں ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے حلال اور حرام کے درمیان ایک بنیادی فرق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. نیز ایک اور چیز یہاں پر قرآن مجید نے ارشاد بیان فرمائی غیر محل الصید، مگر حالت احرام میں شکار کی اجازت نہیں ہے. یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ حالت احرام میں کسی بھی شخص کو شکار کرنے کی اجازت نہیں. اور اس کے علاوہ اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر کوئی حالت احرام میں ہے، وہ شخص جو حالت احرام میں نہیں ہے ان کے لیے شکار کرتا ہے، یعنی خاص طور کے پر جو لوگ حالت احرام میں ان کے لیے شکار کیا جا رہا ہے وہ بھی حرام ہے. یعنی شکار خود بھی نہیں کر سکتے اور ان کے لیے اگر شکار کیا گیا ہے تب بھی انہیں اس کے استعمال کی اجازت نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے حلال ہوگا جو حالت احرام میں نہ ہو. اب یہاں دونوں چیزیں مراد دی گئی ہے. ایک تو حالت احرام کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے احرام باندھ لیا ہے، اور ایک حرم کا مطلب ہوتا ہے، حالت احرام کا مطلب کہ ہم حدود حرم میں ہو. اور حدود حرم میں تو کسی کو اجازت نہیں ہے شکار کرنے کی، بلکہ اگر کوئی شخص ہمارا دشمن ہے تو ہم اسے بھی نہیں مار سکتے. حدود حرم کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے قابل احترام. وہاں پر اب کوئی شخص کسی بھی قسم کا ایسا عمل اختیار نہیں کر سکتا ہے جو کہ نازیبہ شمار کیا جاتا ہے. یہ حدود حرم اور حالت احرام کے معاملات ہیں. آگے یہاں ایک اہم بات بیان کی گئی. وہ مسئلہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، خواب میں تعین نہیں تھی کہ وہ عمرہ کے لیے کعبۃ اللہ گئے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کے اندر عمرہ کا احرام باندھا اور عمرہ کے لیے گئے، لیکن ان لوگوں کو روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام کے پر. حدیبیہ ایک کنواں ہے اور اسی اعتبار سے اس جگہ کو حدیبیہ کہا جاتا ہے. بدر یہ بھی ایک کنواں ہے اور کنویں کے اعتبار سے ہی اس علاقے کو بدر کہا جاتا ہے. عام طور سے آپ دیکھیے کہ ایسا بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر کوئی چشمہ ہوتا تھا، یعنی جہاں نہر جاری ہو یا کنواں ہو، اس کنویں کے نام یا چشمے کے نام کی وجہ سے اس علاقے کو جانا جاتا تھا. تو حدیبیہ وہاں پر ایک کنواں ہے اور اسی بنیاد پر اس علاقے کو حدیبیہ کہا جاتا ہے. اس مقام پر مسلمانوں کو روک دیا گیا اور وہیں پر ایک مشہور صلح کی گئی جس کو صلح حدیبیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. قرآن نے اسی تعلق سے چند اہم باتیں بیان کی. پہلی بات قرآن نے یہ کہا لا تحلوا شعائر اللہ، کہ اللہ کے شعائر. یہاں شعائر سے مراد کیا ہے؟ حج میں وہ مقامات، چاہے آپ عرفات کا میدان کہیے، منی کا میدان کہیے، مزدلفہ کہیے، جمرات کہیے اور کعبۃ اللہ کہیے، یہ تمام چیزیں یعنی جو اللہ کے دین سے وابستہ ہیں یہ شعائر کہلاتے ہیں. یعنی اسلام کا شعائر ہے جس کے بنیاد کے پر اسلام کی شناخت اور پہچان ہوتی ہے، تو ان کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی. وہاں پر احترام کے ساتھ آئیں گے. مسجدیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر ہیں، لہذا یہاں پر بھی احترام کی حالت میں رہیں گے. کوئی ایسی حرکت نہیں کی جائے گی جس کی بنیاد کے پر انسان کے ادب کے پر انگلی اٹھائی جائے. تو یہ دراصل ایسی چیزیں شعائر کہیے، یہ بھی دراصل اسلام کا ایک حصہ ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، غلط ہے. داڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کا مطلب آپ نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے، داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے، مونچھوں کو پست کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ اہم بات ہے. نماز کا بھی ہم مذاق نہیں اڑا سکتے. بہت سارے لوگ ایسے روزے کا مذاق اڑاتے ہیں، نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، قربانی کا. دین کے جتنے احکامات ہیں اس کی بنیاد کے پر اسلام کی شناخت اور پہچان ہوتی ہے. ہم اسے ٹارگٹ نہیں کر سکتے، اسے مذاق کا نشانہ نہیں بنا سکتے.
ہمارے یہاں بہت سارے لوگ دوسری شادی کو بھی مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، اس کے پر بھی مذاق کرتے ہیں، غلط ہے۔ اسلام کے کسی بھی حکم کو مذاق کے طور کے پر نہیں لیا جا سکتا، اس سے توہین لازم آتی ہے۔ ہمارے یہاں چٹکلے بنا لیے جاتے ہیں، لطیفے بنا لیے جاتے ہیں، جوک بنا کر لوگوں کے درمیان پیش کیا جاتا ہے، غلط ہے۔ اسلام کے کسی بھی حکم کو مذاق کے طور کے پر، استہزاء کے طور پر نہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو قرآن نے منع کیا لا تحل شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی وہاں ادب کے ساتھ پیش آؤ، کوئی ایسا عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کی بے حرمتی ہوتی ہو۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ ادب والے مہینے۔ ادب والے مہینوں سے مراد وہ 4 مہینے، 12 مہینے تو ہیں لیکن 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے، یعنی جس میں زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور ابھی ہم آپ لوگ جو گزر رہے ہیں انہی حرمت کے مہینوں سے گزر رہے ہیں۔ 3 مہینے لگاتار ہے، ذوالحجہ، اس کے بعد آتا ہے محرم، اور اس کے بعد سفر ہوتا ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، اور انہیں اشہر حج بھی کہا جاتا ہے، حج کے مہینے، اس لیے کہ ذوالقعدہ کے اندر لوگ حج کے لیے آتے ہیں، ذوالحجہ کے اندر حج ادا کرتے ہیں، اور محرم کے مہینے کے اندر واپس ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 مہینے حرمت کے تھے، اور مشرکین مکہ بھی ان مہینوں کا بہت احترام کرتے تھے۔ احترام کا مطلب کیا ہے؟ حتی الامکان گناہ سے یا کوئی بھی ایسا عمل اختیار کرنا جو کہ اسلام کے خلاف جاتا ہو یا ادب کے خلاف ہو، غیر اخلاقی ہو، ان تمام اعمال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ حرمت کا مطلب ہوتا ہے۔ اور ایک مہینہ الگ سے آتا ہے جو رجب ہے، جو شعبان کے پہلے آتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ اب یہ حرمت کیا تھی؟ مشرکین مکہ بھی اس کا لحاظ کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے دن و رات کو بنایا ہے تب سے ان حرمت کے مہینوں کو قابل احترام ٹھہرا دیا گیا۔ تو مشرکین مکہ میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی ان 4 مہینوں کی حرمت ان کے درمیان ختم نہیں ہوئی تھی، وہ اس کا پاس و لحاظ کرتے تھے۔ لہذا یہ مہینے جیسے ہی شروع ہونے والے ہوتے، فوری طور کے پر جنگ بندی ہو جاتی، لوٹ مار، کوئی بھی ایسا گناہ جو کہ معاشرے کے اندر برا سمجھا جاتا تھا اس سے باز آ جاتے۔ اسلام نے انہی چیزوں کو باقی رکھا، اس لیے کہ یہ ابتدا سے تھے۔ تو قرآن نے ان 4 مہینوں کے تعلق سے بھی کہا وَلَا الْحَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدِ، ہدی اور قلائد، یہ کیا ہے؟ ہدی دراصل اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جو کہ حاجی حج کے موقع کے پر اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اور یہ کون سے حجاج کرام اپنے ساتھ ہدی کا جانور لے کر جاتے ہیں، اونٹ کا جانور لے کر جاتے ہیں؟ جو حج قران کرتے ہیں۔ حج قران کا مطلب کیا ہے؟ حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں جب وہ عمرہ کر لیتے ہیں تو عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام سے فارغ نہیں ہوتے، احرام نہیں کھولتے، بلکہ حج جب تک ادا نہیں ہو جاتا وہ حالت احرام میں ہی رہتے ہیں۔ یہ حج قران ہے۔ قران کا مطلب ہوتا ہے جوائن کرنا، یعنی عمرہ اور حج دونوں کو ایک ہی احرام کے ساتھ ادا کرنا۔ لیکن عمومی طور کے پر آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں چاہے آپ ہندوستان کی بات کیجئے، بنگلہ دیش، پاکستان وغیرہ اور دیگر حجاج کرام جب یہ وہاں پر جاتے ہیں تو حج تمتع کرتے ہیں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو حج تمتع کروں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی مرتبہ حج ادا کرنے کا موقع ملا، اس کے بعد موقع نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی اگر وہ پہلے معلوم ہو جاتی تو میں حج تمتع ہی کرتا۔ اب حج تمتع کیا ہے؟ پہلے عمرہ کا احرام باندھیں گے، عمرہ کرنے کے بعد فارغ ہو گئے، اور جب حج کا وقت قریب آئے گا دوبارہ احرام باندھیں گے اور حج کے اراکین ادا کریں گے۔ اب یہاں عمرہ اور حج کے درمیان احرام کھولنے کی بنیاد کے پر احرام کی پابندیوں سے آزادی ملتی ہے، اور تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، یعنی عمرہ اور حج کے درمیان احرام کی بنیاد کے پر جو پابندیاں ہیں اس سے فائدہ اٹھا لینا۔ اور ایک ہوتا ہے حج افراد جس میں صرف حج ہوتا ہے، عمرہ نہیں ادا کیا جاتا ہے۔ حج کی 3 قسمیں، تینوں کی جا سکتی ہیں۔ تو ہدی کا جانور کون لے کر جاتا ہے؟ وہ حجاج کرام لے کر جاتے ہیں جنہوں نے حج قران کا ارادہ کیا، نیت کی ہے کہ وہ حج اور عمرہ ایک ساتھ ادا کریں گے ایک ہی احرام میں، تو یہ لوگ اپنے گھر سے ہدی کا جانور لے کر جاتے ہیں۔ تو ہدی کا جانور چونکہ اللہ کی راہ میں قربان کیا جانے والا ہے، لہذا ہمیں اس کا بھی مذاق نہیں اڑانا ہے۔
وہ قابل احترام ہے، اس لیے کہ اسے اللہ کی راہ میں قربان کیا جانے والا ہے، اسے اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اب یہی قربانی کے جانوروں کا بھی حکم ہے کہ قربانی کے جانور بھی دراصل اللہ کی راہ میں قربان کیے جا رہے ہیں، لہذا قربانی کے جانوروں کا بھی مذاق نہیں اڑایا جائے گا۔ ہمارے یہاں بعض لوگ کیا کہتے ہیں، لطیفہ بنا لیا کہ بڑا مشہور ہے کہ ایک شخص نے دیکھا کہ اس کا بکرا جنت میں ٹہل رہا ہے لیکن ایک ٹانگ ہی نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ ابھی فریجر کے اندر وہ ایک ٹانگ بچی رکھی ہوئی ہے، اس بنیاد کے پر بغیر ٹانگ کے گھوم رہا ہے۔ یہ کہاں ہے؟ شریعت کے اندر ایسا کچھ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد وہ جنت میں چلا جاتا ہے؟ جنت و جہنم کے فیصلے انسان اور جنات کے لیے ہیں، جانوروں کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد وہ جنت میں چلے جاتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف انسان اور جنات کے لیے بنایا گیا ہے، کسی جانور کے لیے معاملہ نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن بھی جب ان ناسمجھ جانوروں کے درمیان انصاف ہوگا کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا ہے تو اللہ بغیر سینگ والی کو سینگ دے گا تاکہ وہ اپنا انتقام بدلا لے، اور اس کے بعد انہیں فنا کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اس لیے کہ ان لوگوں کے لیے ابد نہیں ہے۔ صرف ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی انسان اور جنات کے لیے ہے، کسی جانور کے لیے یا کسی چرند پرند کے لیے نہیں ہے، اور اس کا کوئی پروف نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہاں اتنی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین کے پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں پر قبول ہوتا ہے، اگر اخلاص کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے اس کو قربان کیا گیا ہو تو اتنا ہے۔ لہذا ہمیں اس بارے میں بھی جوک بنانے سے احتیاط کرنا چاہیے، یہ دراصل قربانی کا مذاق ہے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام اتار لو تو اس کے بعد تمہیں شکار کرنے کی اجازت ہے۔ اب صلح حدیبیہ کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا اسی تناظر میں اللہ نے ارشاد فرمایا، مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا، بلکہ مکہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا، حدیبیہ کے مقام کے پر جو مکہ سے 7-8 کلومیٹر پہلے تھا اسی جگہ انہیں روک دیا گیا۔ اس کے بعد بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کہ کسی قوم کی بدبختی اور دشمنی تمہیں اس بات کے پر آمادہ نہ کرے ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہمیں اجازت مل گئی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ زیادتی کریں، نہیں۔ یہ کتنا انصاف کے پر مبنی حکم ہے قرآن مجید کا۔ بلکہ جاپان کے ایک شخص نے جب قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا، نان مسلم تھا، تو اس نے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد اسلام کو قبول کیا کہ یہ کتنا عظیم دین ہے کہ اپنے دشمن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ حد سے تجاوز کرو۔ سوچئے کہ اسلام کے احکامات کتنے پیارے ہیں، عدل اور انصاف کے پر مبنی ہیں۔ اب یہاں قرآن نے ایک اصول بیان کیا، یہ اصول پوری زندگی کے اندر ہر جگہ نظر آنا چاہیے۔ کیا اصول بیان کیا؟ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون ہوگا۔ کوئی بھی اچھا کام ہے آپ ایک دوسرے کا ہیلپ کیجئے، مدد کیجئے گا، کس کام کے پر؟ جو نیکی اور تقوی کا ہے، اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا ہے، مدد کرنا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور کسی گناہ یا سرکشی کے کاموں میں آپس میں کسی کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ اصول بیان کر دیا گیا۔ کوئی اچھا کام کر رہا ہے آپ اس کی مدد کیجئے، اگر کوئی شخص وہ برا کام کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، آپ اس کی ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اصول اور ضابطہ بیان کر دیا گیا۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے یہاں مستری کام کرنے والے یا کوئی بھی کام کرنے والے، اب ان لوگوں کے پاس کچھ ایسے مقامات کے کام آتے ہیں جیسا کہ غیروں کی عبادت گاہ کا معاملہ ہے، مندر کا ہے، چرچ وغیرہ کا ہے، تو یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم وہاں پر کام کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ پتہ ہے وہ غیروں کی عبادت گاہ ہے اور وہاں پر کھلے طور کے پر شرک ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت ہوگی۔ تو ایسی جگہ ایک مسلمان کو کام کرنے یا کسی قسم کا سپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں کا معبد ہے، آپ کی عبادت گاہ ہے، آپ دیکھیے گا، ہم نہ اس کی بے حرمتی کرتے ہیں نہ اس کے خلاف کچھ بولتے ہیں۔ قرآن نے منع کیا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں انہیں برا بھلا مت کہو، ورنہ نتیجے میں وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا نہ کہیں، اس لیے انہیں منع کر دیا گیا۔ تو یہاں یہ اصول یاد رکھیے کہ ہم کہیں پر بھی کسی بھی گناہ کے کام میں کسی کی ہیلپ نہیں کریں گے۔ اب ہمارے یہاں بچوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے
بھائی ہے، باپ ہے، یا کوئی بھی ہے، یا رشتہ دار وغیرہ دوست وغیرہ میں کوئی بیڑی استعمال کرتا ہے، سگریٹ استعمال کرتا ہے، پوڑی استعمال کرتا ہے، لانے کے لیے کس کو بھیجا جاتا ہے؟ بچوں کو بھیجا جاتا ہے۔ یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ آپ گناہ کے کام میں تعاون کر رہے ہیں تو بچوں کو بھی اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کے ماں ہو، باپ ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس طرح کوئی کام کرنے کے لیے کہیں یا ماچس لانے کے لیے کہیں تاکہ اس سے وہ سگریٹ جلائیں، یہ بھی گناہ کا کام ہے، آپ اس میں شریک نہیں ہو سکتے، صاف انکار کر دینا چاہیے۔ قرآن نے یہ اصول اور ضابطہ تمام مسلمانوں کے لیے دیا ہے۔ اب دیکھیے آگے حلال و حرام کے تعلق سے بیان آ رہا ہے، قرآن مجید نے بیان کیا۔ اب دیکھیے حرام بہت زیادہ نہیں تھا، اس لیے اللہ نے حرام کے بارے میں آیت نازل کی کہ تمہارے لیے حرام کیا کیا گیا ہے؟ المیت، مردار، لیکن اس میں دو مردار کو الگ کر دیا گیا، الکبی۔ اس کے بعد دو چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر حلال کیا، اس میں مچھلی اور ٹڈی ہے، یہ مردہ شکل میں ہمارے لیے حلال ہیں۔ ٹڈی ڈال آپ دیکھیے کہ افریقہ وغیرہ کے علاقوں میں، بلکہ پیچھے ہندوستان کے اندر کشمیر وغیرہ کے علاقوں میں بھی یہ سردیوں کے موسم میں پورا ٹڈی دل آتا ہے، یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں جو پتنگے پائے جاتے ہیں اسی سے ملتی جلتی شکلوں کے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے مردہ شکل میں حلال کیے گئے۔ مچھلی بھی حلال کی گئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹڈی بھی حلال کی گئی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے کہا والدم، خون۔ اب یہاں پہ خون سے مراد کون ہے؟ وہ بہتا ہوا خون جو جانور کو ذبح کرنے کے بعد نکلتا ہے، دم مسفوج اس کو کہا جاتا ہے، بہتا ہوا خون۔ اب خون کے اندر دیکھا جائے تو کلیجی بھی خون ہے، تلی بھی خون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ ابو داؤد کی وہی روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی اور ٹڈی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دو مردہ تمہارے لیے حلال، اسی طرح آپ نے کہا کہ دو چیزیں تمہارے لیے خون کی شکل میں حلال کی گئی ہیں، اور وہ ہے الکبید والتحال، تلی اور کلیجی۔ یہ گرچہ خون ہے لیکن ہمارے لیے حلال ہے، تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا۔ اس کے بعد آگے بیان کیا گیا ولحم الخنزیر، سور کا گوشت، یہ مکمل طریقے سے حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، آج اسے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے۔ اب دو چیز آتی ہیں یہاں پر، اگر کسی آستانے کے پر، کسی مزار کے پر، کسی قبر والے کے پر دیکھیے کہ کندوری کی جاتی ہے، یعنی بکرے کو، مرغے کو ذبح کیا جاتا ہے، تو گرچہ اس جانور کے پر اللہ ہی کا نام کیوں نہ لیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس کو ذبح کیا جائے، تب بھی وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ کیوں؟ اسے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہے، اللہ کے لیے ذبح نہیں کیا گیا ہے، گرچہ نام اللہ کا ہے لیکن غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہے، اور اگر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ حلال ہی نہیں ہوگا، چاہے وہ آستانے کے پر ہو یا تو عام جگہ کے پر ذبح کیا جائے، غیر اللہ کا نام لے لیا گیا، بات ختم ہو جاتی ہے، اب وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ قرآن نے آگے کئی اور چیزوں کا تذکرہ کیا کہ جو گلا گھٹ کر مرا ہو، کبھی کبھی جانوروں کے گلے کے اندر رسیاں ٹائٹ ہو جاتی ہیں جس کی بنیاد کے پر مر جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے حرام، یا جو کسی ضرب سے یعنی مارنے سے مر گیا ہو وہ بھی حرام، جو کسی اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، کبھی کبھی کسی گھر سے اوپر سے نیچے جانور گر جاتا ہے، پہاڑی علاقوں میں جانور اوپر ہوتے ہیں وہاں سے نیچے گرتے ہیں، اس صورت میں بھی مرا ہوا حرام ہے، جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، جانور آپس میں لڑتے ہیں، سینگ مارنے کی وجہ سے کوئی جانور مر جاتا ہے، وہ ہمارے لیے حرام، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، کبھی کتے آ جاتے ہیں، یا چرواہوں کے بارے میں دیکھیے وہ بکریوں کو چرانے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی شیر آ گیا، چیتا آ گیا، لومڑی آ گئی، وہ جانوروں کے پر حملہ کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ بھی حرام ہے، لیکن اگر تم اسے ذبح کر لو تو حرام نہیں ہے، یعنی جانور حملہ کیا تو ایسی صورت میں اگر جانور زندہ ہے اور ہم نے اس کو درندے کو بھگا دیا، اس کی جان باقی ہے، اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ ہمارے لیے حلال ہو جائے گا۔ اب یہاں آپ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو درندوں کا شکار کیا ہوا چھین لیتے، جسے شیر نے، چیتوں نے پہلے سے مار دیا، ہرن وغیرہ، اس کے بعد اس میں سے کچھ حصہ نکال کر لاتے ہیں، کھاتے ہیں، یا پورا جانور ہی اٹھا کر لے کر آتے ہیں، حرام ہے، اس لیے کہ وہ جانور نے اپنے لیے ذبح کیا ہے، اپنے لیے مارا ہے، اور اسے اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا، وہ درندے کے لیے حلال ہے، تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اسی چیز کو یہاں پر قرآن نے بیان کیا، درندوں نے پھاڑ کھایا ہو تو ایسی صورت میں اس مرے ہوئے جانور کو ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ نیز جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو،
چاہے اللہ کا نام لے کر ہی کی نہ، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مزاروں کے پر کندوری کی جاتی ہے، بکرا ذبح کیا جاتا ہے، مرغا ذبح کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہ قرآن کے تیروں کے ذریعے فال گیری ہو۔ یہ پیچھے بھی کئی مرتبہ گزر چکا ہے کہ مشرکین مکہ کوئی کام کرنے کے لیے شگن لیا کرتے تھے اور اس کو فال گیری کہتے، کہ ایک تیر کے پر لکھا کرتے تھے افعل، یعنی یہ کام کرنا ہے، اور دوسرے پر لکھتے لا تفعل، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اب اس طرح لکھے ہوئے تیروں کو وہ بتوں کے آستانوں کے پاس بطور تبرک رکھ دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد اسے اپنے پانسے میں ڈالتے۔ پانسے میں ڈالنے کے بعد اب چونکہ تیر پیچھے چلا گیا ہے، اس میں دونوں تیر مکس ہے، کرنا ہے نہیں کرنا ہے دونوں چیزیں ہیں۔ اب یہ پیچھے ہاتھ ڈال کر تیر نکالتے۔ اگر تیر کے پر لکھا ہوا تھا، یعنی جس تیر کے پر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے افعل، یہ کام کرنا چاہیے، تو وہ کام کرتے تھے، یہ شگن تھا ان لوگوں کیا۔ اور اگر لکھا ہوا تھا کہ لا تفعل، یہ کام نہیں کرنا ہے، تو نہیں کرتے، یہ بدشگونیاں ہے۔ اور ہمارے یہاں پر بھی شریعت نے ان تمام قسموں کی بدشگونیوں کو منع کر دیا، چاہے بلی راستہ کاٹ کے چلے جائے، یا اگر ہم کوئی کام کے لیے نکلے ہیں۔ ایک بدشگونی یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر ہم کسی کام کے لیے نکلتے ہیں، کسی نے ٹوک دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کام ہی نہیں ہوگا، بگڑ جائے گا۔ نہیں، کسی کے ٹوکنے یا بلی کے راستہ کاٹنے سے ہماری تقدیر کے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تقدیر اللہ نے رکھی ہے، کسی بلی نے یا کسی ٹوکنے والے نے اپنے ہاتھ کے اندر نہیں رکھی ہے۔ یہ سب بدترین گناہ ہے۔ تو یہ حرام چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اب یہاں آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ بالکل اخیر آیت کے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں تھے، عرفہ کے میدان میں تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ یہودیوں کو جب اس کے بارے میں پتہ لگا تو کہنے لگے کہ اگر یہ آیت ہمارے پر نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے، کہ دین کو مکمل کر دیا گیا، ہمارا دین، ہماری شریعت مکمل طریقے سے کامل ہو چکی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہمارے لیے اس دن دو عیدیں جمع تھی، ایک تو جمعہ کا دن تھا اور دوسرے عید الاضحیٰ ہے۔ اللہ نے دو عیدیں ایک ساتھ لا کر جمع کر دی جب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اور اس سے بات ثابت بھی ہوتی ہے کہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو چکا ہے۔ اب کسی عالم کو، فقیہ کو، امام کو، بزرگوں کو اللہ کے دین میں اپنی طرف سے کچھ کم کرنے، زیادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دین وہی کامل ہے جو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ اب اس ضمن میں کچھ اور اہم باتیں اور بھی بیان کی گئیں کہ کھانے سے متعلق۔ اب یہاں عرب کے لوگ، بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو شکار کرتے تھے، اور شکار کرنے کے لیے تیر کا بھی استعمال ہوتا ہے، تیر کے ذریعے، اور آج کا زمانہ ہے بندوق وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں، لیکن اس وقت تو ٹیکنالوجی ایسی نہیں تھی، تو وہ تیر کا استعمال کرتے اور دوسرے جانوروں کا استعمال کرتے۔ جانور یعنی کتے کا، جس کو قرآن مجید نے کہا کہ مکلبین تعلمونہن، ایسا کتا جسے تم نے ٹرینڈ کیا ہو، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلب معلم کہا، ٹرینڈ کیا ہوا کتا، جسے باقاعدہ شکار کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ لیکن اس ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند احکامات دیے۔ پہلی بات یہ کہ اس کتے کو چاہے خرگوش پکڑنے کے لیے، کوئی اور جانور پکڑنے کے لیے بھیجا جائے تو بسم اللہ کہہ کر چھوڑا جائے، بسم اللہ کہہ کر چھوڑا جائے۔ یہی معاملہ تیر چلانے، بندوق کی گولی چلانے کا بھی ہے کہ جب ہم شکار کے پر گولی مارتے، تیر مارتے ہیں تو بسم اللہ کہہ کر مارنا چاہیے، تاکہ اگر جانور مر بھی جائے تو ہمارے لیے حلال ہو۔ یہ شکاریوں کے لیے احکامات ہیں۔ اب یہاں اسی سے جڑا ہوا ایک اہم مسئلہ اور بھی ہے کہ جانور کو کسی ایسی چیز سے نہیں مارا جائے گا جس سے خون نہ نکلتا ہو، یا اس کے چمڑے کو نہ پھاڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں کہا کہ تیر نوکیلی چیز ہے، جس سے جانور کا جسم پھٹ جاتا ہو، خون نکلنے لگتا ہو، انہی چیزوں سے شکار کیا جائے گا۔ ایسی چیزیں جس کی بنیاد کے پر جانور بے ہوش ہو جاتا ہے وقتی طور کے پر، اسے خون نہیں نکلتا، چمڑا نہیں پڑتا ہے، ایسی چیزوں سے شکار کرنا منع ہے، اس لیے کہ اس سے جانور کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اگر جانور کو شوٹ کر کے مارا جائے گولی سے یا تیر سے، فوری طور کے پر تیر لگتا ہے، خون نکلنے لگ جاتا ہے، جس سے جانور جلد موت کی آگوش میں چما جاتا ہے۔ لیکن ایسی چیز سے مارا جائے جس سے خون نہ نکلے تو اس کی بنیاد کے پر جانور کو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، لہذا وہ چیز منع ہے۔ اب کتے کے تعلق سے
بسم اللہ کہہ کر چھوڑنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم دیکھو کہ تمہارے شکاری کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی شامل ہو گیا ہے تو وہ شکار مت کھاؤ، اس لیے کہ ڈاؤٹ پیدا ہو گیا، پتہ نہیں تمہارے کتے نے شکار کیا ہے یا کسی اور نے شکار کیا ہے، تو ایسی صورت میں شبہ ہونے کی وجہ سے اس کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ دوسری بات کہ اگر ہمارا شکاری کتا جسے ٹرین کیا گیا ہے وہ شکار کرنے کے بعد خود کھانے لگے، شکار کو روک کے نہ رکھے، تو ایسی صورت میں ہم اسے استعمال نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ پہلے اسے بھوک لگی ہوئی ہے، وہ کھانا چاہتا ہے تو پہلے اسے ترجیح دو تاکہ وہ کھا لے، اس کے بعد تمہارے لیے شکار کرے۔ اسلام میں جانوروں کے ساتھ بھی رحم کیا گیا ہے۔ تیسرا مسئلہ کہ جانوروں کے پکڑنے کے بعد اب چونکہ کتا ہے اتنا حصہ نکال کر کتے کو دے دینا چاہیے جہاں پر اس نے پکڑا ہے، ایک تو اس کے دانت کا اثر بھی ہوتا ہے اور دوسرے اتنا حصہ نکال کر دے دینے سے جانور کو بھی کھانے کے لیے مل جاتا ہے۔ دونوں چیزوں کو یہاں پر ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، اسی لیے قرآن نے کہا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، وہی چیز استعمال کرو جو اس نے تمہارے لیے روک کر رکھا ہے، اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب یہاں حلال و حرام سے متعلق ایک اور اہم مدعا تھا، اہل کتاب یہود النصارہ۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہا کہ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے ذبیحے کو، یعنی اگر کوئی یہودی یا نصرانی وہ جانور ذبح کرتا ہے اسے ہمارے لیے حلال کیا ہے۔ قرآن نے کہا الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی اور وہ کھانا بھی جو اہل کتاب کا ہے۔ تو اہل کتاب کے ذبیحے کو حلال کیا گیا۔ آگے ایک چیز اور بیان کی گئی، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے، گرچہ وہ اپنے مذہب کے پر ہی کیوں نہ رہیں۔ اتنی اجازت شریعت کے اندر دی گئی ہے کتاب کی بنیاد کے پر، چونکہ وہ عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، وہ یہودی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، یہ صرف جواز کی حد تک ہے، یہ نہیں کہ اسے افضلیت سمجھتے ہوئے اس کے پر عمل کیا جائے، یہ صرف جواز ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ورنہ اگر بچ رہا ہے تو بہتر چیز ہے، اور اگر کسی نے کر لیا تو اس کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے، وہی بات یہاں پر بیان کی گئی۔ اب اس کے بعد ہماری زندگی کے اندر عبادات بڑی اہمیت اللہ نے عبادت کے لیے ہی پیدا کیا، نماز اور خاص طور سے وضو کے تعلق سے احکامات آ رہے ہیں جو انشاءاللہ آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حلال و حرام کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق دے، جسے قرآن نے، حدیث نے، اللہ نے، رسول اللہ نے حلال کیا اسے حلال سمجھنے کی توفیق دے، اور جسے ان لوگوں نے حرام ٹھہرا دیا اللہ ہمیں اسے حرام سمجھنے اور ساتھ ہی ساتھ اس سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔